بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، سورۃ المائدہ 5ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 90 یہاں سے آج کی ترجمانی جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اہل ایمان، اے جماعت المؤمنین، اے اہل ایمان، انما الخمر، بے شک نشہ آور چیزیں، وہ نشہ اقتدار کا ہو، دولت کا ہو، قوت و طاقت کا ہو، یا وہ اشیاء کے جن کے اندر نشہ آور ہونے کا مواد یا صلاحیت ہے، افیون ہے، آپ کا شراب، ہر وہ چیز، ہیروئن، کہ جس میں عقل انسانی کے ڈھانپ لیے جانے کا یعنی رجحان ہو، تو وہ چیزیں، والمیسر، اور ہر وہ چیز جو بغیر جد و جہد کے انسان کو حاصل ہو جائے، جد و جہد وہ نہ کرے، بغیر جد و جہد کے اس کے ہاتھ لگنے والا عمل، چیز یسر کے ساتھ، تو پھر وہ جوا ہو، لاٹری ہو، جو بھی چیز کی جس میں انسان کی جد و جہد انوالو نہ ہو اور وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ والانصاب، نصب، اس سے مراد ہے آستان، جسے آج ہم مزار، ایسے دیوان خانے کہ جہاں پر انسانیت کی ترقی اور ارتقاء جو ہے اس کو روکنے کے حربے استعمال ہوتے ہیں۔ والازلام، اور پانسے، فالیں، قرآن اندازیاں، کہ جہاں پر انسان عقل و شعور سے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ چانس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اندھا چانس جس میں کوئی عقل و بصیرت نہیں، تو یہ ازلام یعنی تیروں کے ذریعے، یعنی جسے آج قرآن اندازی کہتے ہیں، لاٹریاں کہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رجسم من عمل الشیطان، یہ رجس ہے۔ راجا سیار جیسو، رکتے ہوئے، یعنی کوئی چیز چلتے رہنے کی حالت میں نہ ہو، رکی ہوئی ہو، جس طرح پانی رکا ہوا ہوتا ہے جوہر کی شکل میں، تو وہ پانی جب چلتا ہوا ہے، آب رواں ہے، تو وہ زندگی کا منبع ہے، سورس ہے، اور وہی رک جائے، ڈکے اور ڈیکمپوز ہوتا ہے، تو وہ گویا کہ انسان کے لیے نفرت کا اور اس کی حیات کو تباہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ریجس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانی ارتقاء کو، پروگرس کو، ذات انسانی کی نشو و نما کو روکنے والی ہیں، معاشرے کو اور انسانیت کو آگے بڑھنے کی بجائے زوال اور تنزل میں اسے مبتلا کرنے والی ہیں۔ من عمل الشیطان، اور اس کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ جذبات سے ہوتا ہے، یعنی انسان کے مفاد پرستی کے جذبات یا انسان کی خواہشات، وہ انسانی خواہشات یا مفاد پرستی کے جذبات، وہ ان اعمال کے اختیار کرنے پر انسان کو آمادہ کرتے ہیں۔ فاجتنبوہ، بس ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، الگ تھلگ رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری کھیتیاں جد و جہد پروان چڑھتی رہے، تاکہ فلاح کا راستہ تمہارے لیے کھلا رہے، یعنی فتوحات کا، یعنی عروج کا، اور اپنی ذات اور اپنے معاشرے کی فلاح جو ہے، کامیابی جو ہے، کامرانی جو ہے، اس سے تم ہم کنار رہ سکو۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطانی جذبات، ان کا تو یہ ارادہ ہے، ان کی تو یہ نیچر ہے، ان کا یہ تو یہ تقاضا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ وقوع پذیر کریں، پیدا کریں تمہارے مابین دشمنی، والبغضاء، اور حسد اور رقابت، فی الخمر والمیسر، فی یہاں پر تعلیل کے معنی میں ہے، بوجہ، فا تعلیل کے لیے، بوجہ خمر اور میسر،
یعنی یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں اور آسانی سے ہاتھ میں آنے والی جو دولت یا وسائل یا چیزیں ہیں، ان کے ذریعے تمہارے مابین عداوت، حسد، رقابت، یعنی جس کو وہ چیز حاصل ہو گئی وہ سانپ بن کر بیٹھ گیا اور دوسرے محروم ہو گئے، تو اس طرح پھر محرومین میں نفرت، انتقام، تو وہ پھر حاکموں کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور 665 کی روح سے پھر طبقات بن جائیں گے، کلاسز بن جائیں گی، اور معاشرہ جو ہے وہ ہمواریت سے، ہم آہنگی سے نکل کر تضاد میں، عداوت میں، ایک دوسرے کے خلاف مار دھاڑ میں، دہشت گردی میں مبتلا ہو جائے گا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ چیز تمہیں روک دے گی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام حیات سے۔ ذکر اللہ سے مراد کتاب اللہ 15/9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نظام حیات سے دوسرے راستے پر ڈال دیں گی، اور نظام صلاۃ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام جو ذکر اللہ کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو سبل ہیں، ذرائع ہیں، راستے ہیں، ان سے بھی تم دور ہو جاؤ گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا ہو تم اس خمر، میسر اور ان شیطانی اعمال سے باز آنے والے؟ کہ اگر مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے الگ تھلگ رہو اور اپنے معاشرے کو الگ تھلگ رکھو۔ اب الگ تھلگ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ انفرادی حوالے سے نہیں ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں مرکز ملت کی اطاعت کرنا ہوگی، سینٹرل اتھارٹی، سینٹرل نظام، اور وہی طرح سے اس عمر کا فیصلہ کرے گا کہ یہ ان چیزوں پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ یسر کے مظاہر ہیں، یعنی خمر اور میسر جو ہے اس کے مظاہر اور ان کی ڈیفینیشنز وہ بھی زمان و مکان میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مرکز ملت اس امر کا تعین کرے کہ یہ چیزیں آج کے حوالے سے خمر میں شامل ہیں اور یہ چیزیں میسر میں شامل ہیں۔ وَاحْذَرُوا، اور اس طرح مرکز ملت کی اطاعت کرو اور اس کی بغاوت سے، عدم اطاعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم مرکز ملت کی اطاعت سے انحراف کرو، گریز کے راستے اختیار کرو، تو جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ جو مرکز ملت ہے یہاں پر سینٹرل اتھارٹی سے زیادہ اصل میسج پہنچانے والا یعنی رسول، تو رسول کا کام تو احکام الہیہ کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو 93 آ رہی ہے رفقائے محترم، یہ کافی کمپلیکیٹڈ بنا دی گئی ہے روایات کے تحت اور بہت بوجھل روایات لائی گئی ہیں، لیکن پس منظر یہ ہے کہ ہم نے اوپر یہ دیکھا تھا کہ اے ایمان والو، کلو، حلال اور طیب کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ یہ اصل میں مسیحیت کا المیہ تھا کہ انہوں نے رہبانیت جب اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کے حلال یعنی نعما جن سے کہ کائنات بھری پڑی ہے اس الہی دسترخوان پر لات مار کر منہ موڑ کر تجرد، خانقاہیت اور غاروں میں جا چھپے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو جو تخلیق بالحق تھی اس سے فیضیاب ہونے کی بجائے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو دراصل اسی حوالے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ یہ جو رہبانیت کا تصور ہے کہ کھانا پینا جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یا کم سے کم کھانا چاہیے، کم سے کم سونا چاہیے، جس طرح ہمارے تصوف میں کہ قلت طعام، کم کھانا اور کم سونا اور کم بولنا، یہ ہمارے ہاں تصوف میں جو آیا ہے رہبانیت کے زیر اثر، تو اس باطل تصور کا قلعہ کرنا مطلوب تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ قوم امت جو ہے وہ کسی اسی سوراخ سے ڈسی نہ جائے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے لیسا علی الذین آمنوا، کچھ عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ان کے لیے جو توحید الہی کو قبول کریں، کتاب اللہ کی حاکمیت پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صلاحیت بخش اعمال انجام دے، اور پھر اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہے، جناح فیما طعموا،
کھانے پینے کی چیزوں میں، یعنی کھانا پینا زندگی کے لیے ناگزیر ہے، کھانے پینے کو تقوی کے خلاف سمجھنا، ایمان کے خلاف سمجھنا، یہ غلط ہے۔ ایمان اللہ کی توحید پر اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دینا، اگر اس کے ماتحت ہو کھانا پینا تو وہ مطلوب ہے، خاص طور پر اذا متقوا، جبکہ وہ جماعت اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہے، وآمنوا، اور جیسے جیسے ایمان کے تقاضے ہوں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی رہے، اور پھر صلاحیت بخش۔ تو میرا وعدہ کہ ایمان کے اندر بھی درجات ہیں، ایمان کوئی ایک سٹیج پہ رک جانے والا نہیں ہے، ایمان کا ایک پہلو یقین ہے، اور یقین کے بھی درجات ہیں۔ اعمال صالحہ بھی ہر آن ارتقاء پذیر ہیں، ایک دائرے میں ایک عمل صالح ہوتا ہے، دوسرے دائرے میں دوسرا عمل صالح ہوتا ہے، اور صلاحیت بخش اعمال کے بھی مدارج ہیں، صالحین کے بھی مدارج ہیں، اور یقین اور ایمان بھی مدارج سے عبارت ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، پھر وہ اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھے، پھر یقین میں بڑھتے چلے جائیں، پھر اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں اپنے آپ کو، وَأَحْسَنُوا، احسنوا آخری درجہ، اور اپنے اندر زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کریں، اپنی ذات میں حسن، اپنے ماحول اور معاشرے میں حسن، اور اس پوری کائنات کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے والے، تو واللہ یحب المحسنین، یہی ایمان والے ہیں، حسن اپنی ذات میں، حسن معاشرے میں، حسن کائنات میں، یہ حسن پیدا کرنے والے افراد ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ گویا کہ اس کائنات میں حسن پیدا کرنے والی جماعت، امت جو بھی ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اور جو اس کائنات سے منہ بسور کا الگ تھلگ ہو کر، اس پہ لات مار کر تقوی کا معیار یہ سمجھ کر الگ تھلگ ہو جائے گا، اس کو اس کائنات میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب آیت نمبر 94 سے رفقا محترم جو بحث شروع ہو رہی ہے بیت اللہ کے حوالے سے، بیت اللہ مرکز محسوس جو ہے اس کے حوالے سے اب جو فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے حج اور عمرہ کے حوالے سے جو ڈیوٹیاں لگیں گی یا جو فرائض عائد ہوں گے ان کی ادائیگی کے دوران کچھ مسائل پیدا ہوں گے، ان مسائل کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اے اہل ایمان، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کہ فرمایا کہ تمہاری شخصیتوں کا اظہار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے ذریعے، اور ان چیزوں میں سے کہ جن سے تمہاری شخصیتیں ظاہر ہوئی، ایک کیا ہے؟ من الصید، شکار۔ تو یہ 5:1-2 میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم حدود حرم میں ہو یا حالت احرام میں ہو یا جب تم بیت اللہ الحرام میں فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے آؤ یا جاؤ، یعنی حج اور عمرہ کے فرائض، تو اس دوران تم شکار نہ کرو، شکار نہ کرو، کیونکہ شکار کرنے سے خطرہ ہے کہ کوئی انسان مارا جائے، جہاں اجتماع عظیم ہو اور وہاں جانور اور جانوروں کو مارنے کی تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہو، تو اس سے انسانی جان کے قتل ہونے کا احتمال تھا، اور چونکہ انسانی جان تو بہرحال ہر حالت میں محترم ہے، ایک انسانی جان کا مارا جانا بھی گویا کہ کل انسانیت کا قتل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شکار سے اوپر ایک قدر ہے انسانی ذات کا تحفظ، تو اس انسانی ذات کے احترام اور تحفظ کے پیش نظر تم شکار نہ کرنا، اور شکار بھی بالخصوص اس وقت تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ جب وہ شکار عین تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہو، تیروں کی زد میں ہو، یعنی ایک طرف ٹیمپٹیشن کہ شکار ہے، اور پھر وہ قریب قریب تمہاری رسائی میں، ہاتھوں کی رسائی میں اور تیروں کی رسائی میں، کہ اب بڑا آسان ہوتا ہے رفقانو ایسی حالت کے اندر شکاری کا شکار سے رک جاتا۔ یہ کون کرے گا؟ فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے گا ان کو جو اللہ تعالیٰ سے ان دیکھے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے مکافات عمل سے ڈرتا ہے، اور فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی اس حکم نامے کے بعد، اس حکم کے آ جانے کے بعد حدود شکنی کرے گا تو لازم بات ہے کہ اسے سزا دی جائے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اس قانون کو توڑے تو اس قانون کے توڑے جانے کو ہلکا نہ سمجھنا، امت اسلامیہ کا فریضہ ہے کہ وہ باعلاج بنائے اور ان باعلاج کے ذریعے ان کو سزا دے۔
ایسے حدود شکنوں کو۔ اے اہل ایمان لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار نہ کرنا، شکاری چیزوں کو، جانوروں کو قتل نہ کرنا، وانتم حرم، جب تم حدود حرم میں ہو، حالت احرام میں ہو، یا بیت اللہ الحرام کے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، بیت اللہ الحرام میں تم ہو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی شکاری جانور کو لیکن ہو متعمدًا، جان بوجھ کر، تو پھر کیا ہوگا؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس جانور کا کہ جس کا اس نے قتل کیا، اور جرمانہ ہوگا اس جانور کے عین مثل، یعنی جس نوعیت کا، جس کیٹیگری کا اس نے جانور قتل کیا ہے، اس کی کیٹیگری کی جو قیمت ہے اس طرح کے جانور کی، وہ اسے ادا کرنا ہوگی۔ اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جانور جو تھا اس کی ویلیو کتنی تھی، قیمت کتنی تھی؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، اس کے لیے تم اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنے کے مجاز، اس کے لیے تمہارے دو عادل انسان اس کا فیصلہ کریں۔ اب یہ جو رفقائے محترم دو عادل انسان حکم کریں گے، فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کو ماننا ہمارے لیے واجب ہوگا، حالانکہ یہ فیصلہ تو انسان کرے گا، یہ فیصلہ انسان کرے گا، لیکن وہ فیصلہ کرے گا اقدار وحی کے مطابق۔ لیکن وہ انسان کون ہوں گے، کہاں کے ہوں گے؟ تو یہ ہیں بائی لاس، یعنی بائی لاس ہر زمان و مکان میں آپ نے تعین کرنے ہیں، اصول کتاب اللہ نے فراہم کر دیے، اور ان اصولوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے زمان و مکان میں جو بائی لاز ہیں وہ اللہ نے متعین نہیں کیے، ان کا تعین آپ کو کرنا ہوگا، اور بائی لاز کا جو تعین ہو جائے تو ان کی اطاعت بھی واجب ہوگی۔ ان سے انحراف کرنے والا جو ہے وہ اب مسلم معاشرے میں نہیں ہوگا۔ تو یحکم بہ ذوا عدل منکم حدیا بالغ الکعبہ، اور وہ جو فیصلہ کریں گے دو منصف انسان، تو وہ جو اس کا جرمانہ بنایا وہ اس کو جرمانہ نہ سمجھے، ہے تو اگرچہ جرمانہ، لیکن وہ جرمانے کی نیت سے اس کو نہ ادا کرے، حدیا بالغ الکعبہ، وہ اس کو خوش دلی سے یوں دے کہ میں گویا کہ کعبہ کے مقاصد کے لیے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ یعنی یہ نفسیاتی کیفیت کہ ایک چیز کو اس کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ اس نام کے اندر بھی حسن ہو، جمال ہو، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اسے فائن کہیں، جرمانہ کہیں، اس کو کہا کہ یہ تمہاری طرف سے ہدیہ ہے، گویا تم جو کعبہ کے فنڈ میں جمع کروا رہے ہو، پہنچا رہے ہو، او کفارۃ طعام مساکین، فرمایا کہ یا پھر اگر بالغ الکعبہ نہ ہو، کعبہ فنڈ میں نہ ہو، تو وہ پھر مساکین کے خورد و نوش کا جو ساز و سامان ہے اس میں وہ دے۔ او عدل ذالک صیاما، یا جس طرح پہلے آ چکا ہے کہ وہ آیت نمبر 89 میں کہ وہ روزے رکھے 3 ایام کے، تو یا پھر وہ روزے رکھے۔ اور فرمایا لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، مقصود یہ ہے کہ اس کو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ایک ایسا عمل ضرور ہونا چاہیے جو اسے یاد دلاتا رہے کہ تو نے اگر قانون توڑا تھا تو تجھے یہ سزا ملی تھی۔ یعنی اصل مقصود کیا ہے؟ یادداشت، کہ ایک تو جرم جو ہے وہ بغیر سزا کے نہ رہے، دوسرا مجرم کے لیے ہر وقت یاد دہانی ہو کہ جب بھی ہم اللہ کے قانون کو توڑیں گے تو نظام حکمرانی یا نظام حکومت ہمارا محاسبہ کرے گا۔ عفا اللہ عما سلف، یہ قرآن کا مستقل قانون کہ اس قانون کا اجرا آج کی تاریخ سے ہوگا۔ ماضی میں جو تم کر چکے ہو، ماضی میں جو کچھ خلاف ورزیاں ہو گئی ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، وہ معاف کیا جا چکا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، لیکن آئندہ کے لیے جو کوئی ایسا کرے گا تو اسے اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا، اور بے شک اللہ ہے غالب اور
قانون توڑنے والوں کا محاسبہ کرنے والا۔ اوپر تو ارشاد فرمایا تھا رفقا محترم کہ تم یہ قتل سے شکار نہ کرو جب تم حدود حرم میں ہو۔ اب اسی شکاری کے ضمن میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، لیکن حلال کیا جا چکا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، یعنی سمندر تو حدود حرم میں نہیں ہے نا، اور دوسرا یہ کہ تم حدود حرم میں جا رہے ہو مثلا بحری جہازوں کے ذریعے، تو جب تم باہر کے حوالے سے جا رہے ہو، اگرچہ حدود حرم کی نیت سے جا رہے ہو، ادھر کے لیے جا رہے ہو، تو اس دوران تمہارے لیے باہر کا سمندر کا سمندری شکار بحری شکار حلال ہے۔ وَطَعَامُهُ، اور یہ جو ہو ہے اس کا معنی صید نہیں ہے کہ اس شکاری جانور کا یا شکار جو بحر سے ملا اس کا کھانا، بلکہ ہو سے مراد ہے البحر۔ تو باہر سمندر میں دو طرح، ایک تو ہے کہ ہم خود اس میں جال ڈالیں اور مچھلیاں وغیرہ نکالیں، یہ تو ہے ہمارا اپنا شکار، اور طعام وہ ہے مثلا پنجابی جس طرح جھل دریا جو ہے اس میں جھل مارتا ہے، یا سمندر تو وہ ساحل پر بہت سی چیزیں خود ہی پھینک دیتا ہے، اس میں ہم شکار خود جال نہیں ڈالتے۔ تو طعام سے مراد ہیں سمندر کی یا دریا کی وہ چیزیں کہ جو خود بخود وہ باہر پھینک دیتا ہے، کہ ہم نے ان کو صید نہیں کیا، وہ خود بخود ساحل سمندر پر یا ساحل دریا پر وہ آ لگی ہیں، تو ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ تمہارا براہ راست صید نہیں ہے، وہ گویا کہ سمندر یا دریا نے تمہارے لیے کھانا بہن پہنچایا ہے، وہ تمہاری ضیافت ہے۔ متاع لکم وللسیارہ، اور فرمایا کہ یہ ساز و سامان ہے تمہارے لیے بھی اور ان قافلوں کے لیے بھی، سیارہ جو سیاحت کے حوالے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر لکم کہنے کے بعد للسیارہ کیوں کہا، للسیارہ الگ سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا رفقا محترم کہ ماقبل چونکہ حدود حرم کا مسئلہ تھا، تو حدود حرم کے حوالے سے مذہبی پیشوائی یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ سہولتیں تو صرف ان کو حاصل ہوں گی جو حج کے لیے جائیں، یعنی وہ سفر جو مذہبی مقاصد کے لیے ہو ان کو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو دنیاوی حوالے سے جانا آنا ہے، سفر و سیاحت ہے، میل ملاپ کے حوالے سے جو آنا چاہنا ہے، اس پر مذہبی پیشوائیت آگے چل کر پابندیاں لگا سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت فرمایا وللسیارہ، فرمایا نہ صرف تمہارے لیے کہ جو حدود حرم کی طرف جا رہے ہو، بلکہ کوئی بھی سیاحت کے لیے جائے، سفر کے کسی مقصد کے لیے بھی کیوں نہ جائے، ان سب کے لیے یہ سہولیات یا یہ ہلت کا دروازہ ان سب کے لیے کھلا ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن حرام کیا جا چکا ہے تمہارے لیے خشکی کا شکار کرنا، خاص طور پر بالخصوص جب تک کہ تم حدود حرم میں ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور فرمایا کہ تم اقدار الہیہ کے ساتھ ہم آہنگ رہو، اس اللہ کی اقدار کہ جس کی طرف تمہارا حشر ہونے والا ہے، لٹائے جانے والے ہو۔ یہ حشر جو رفقا محترم یہ بالخصوص جب حج کے لیے آئے تو حج دراصل تربیت ہے جہاد کی، حج کا اصل مقصد تربیت ہے جہاد کی، اور حج مقاصد خمسہ کے حوالے سے ہے۔ تو اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حج کن حوالوں سے ہے، یا مرکز محسوس جو ہے اس کے فرائض و واجبات کیا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس میں رفقا محترم اس عبارت میں جو قیاما للناس ہے نا، یہ قیاما للناس سب کے حوالے سے عبارت یوں ہوگی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام والشہر الحرام والحدی والقلائد قیاما للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے کعبہ۔ کعبہ صرف رفقائے محترم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، للناس، کل کی کل نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ اور وہ پاؤں پر کیسے کھڑا ہوگی اگر اسے آزادی حاصل نہیں ہے،
اگر اسے معاشی استقلال حاصل نہیں ہے، اگر اس کے اندر تعلیمی اور تہذیبی ویلیوز جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، تو نوع انسانی کو اس کے پاؤں پار کھڑا کرنے کا باعث، منبع، ذریعہ، اس کا جو جواب دہ ہے وہ ہے کعبہ، مرکز محسوس۔ تو امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ کل نوع انسانی کو آپ نے اپنے اس مرکز کے ذریعے اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ رمضان اور دوسرے حرمت والے مہینے، ان سب کا بھی مقصد ہے نوع انسانی کو پاؤں پر کھڑا کرنا۔ مراد یہ ہے کہ جنگوں کا قلع کما کرنا، فتنے کا قلع کما نہ کر، کوئی انسان دوسرے انسان کو اس کی دینی شخصی آزادی سے محروم نہ کر سکے۔ اور والحدیہ، اور یہ جو تم والحدیہ، اور وہ ہدایہ کہ جو ہم مرکز کو بھیجیں گے یا دیں گے، وہ بھی نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ والقلائد، قلائد سے مراد جس طرح پہلے آ چکا ہے جانور ہی نہیں ہے، بلکہ قلائد قلادہ کسی ذمہ داری کو اپنے اوپر عائد کر لینا، یہ حج اور عمرہ کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے۔ تو اس ضمن میں رفقا محترم 2:125 میں یہ گزر چکا ہے کہ کعبہ کا کام کیا ہے؟ مثابۃ للناس و امنا، کہ نوع انسانی کو اس قابل کرے کہ اس کے امن کے تمام تقاضے اس سے پورے ہوں۔ یعنی سیکیورٹی کونسل کا جو مقصد ہے آج، وہ بیت اللہ الحرام پر، اور پھر 397 میں فرمایا من داخلہ کان آمنا، جو بھی اس کی رکنیت اختیار کرے اس کا حق ہے کہ وہ مرکز والوں سے مطالبہ کرے، ڈیمانڈ کرے کہ تم میرے امن کی ضمانت دے سکے یا نہیں دے سکے۔ مبارک، اس مرکز کا کام ہے کہ نوع انسانی کو ضروریات زندگی جو ہیں فراہم کرے۔ مبارک کا معنی بارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، جنسی غذائی ضروریات اس کا تکفل، وہدی للعالمین، اور پوری نوع انسانی کو اس کے مقصود اور نصب العین کی تعلیم، یعنی تعلیمی ضروریات، ثقافتی ضروریات، تہذیبی ضروریات، امن کی ضروریات، غذائی ضروریات، ان تمام کی فراہمی جو ہے وہ مرکز محسوس کے حوالے سے، مرکز محسوس کے جو فرائض و واجبات ہیں، اس کے وذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چیزیں، یہ فرائض و واجبات اس امر کی دلیل ٹھہریں گے کہ تم یقین کر لو گے۔ تعلموا بمعنی تستيقنوا، تم یقین کر لو گے کہ جو اللہ تمہیں یہ احکام دے رہا ہے 1400 سال پہلے، نوع انسانی کے مسائل کیا ہوں گے، ان کا حل کیا ہوگا، وہ کیسے اس حل کو حاصل کیا جائے، تو یہ اس اللہ کے احکام ہیں کہ جب تم ان کو نافذ کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی کائنات پست و بلند میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھنے والا تو واقعی اللہ ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے قوانین دے دیے ہیں، ایسی اقدار عطا کر دی ہیں کہ جو اس بات کی غماز ہیں کہ اس ذات، وہ ذات جس نے ان اقدار کو نازل کیا ہے، وہی آسمان و زمین کے علم کی مالک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور کائنات کا کوئی گوشہ، کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کی کوئی چیز نہیں جس کا اسے براہ راست علم نہ ہو۔ تو اب جس حالت میں آج ہم ہیں رفقائے محترم کو، اس کو صرف گناہ بخشانے کے لیے اور حج عالمی طور پر مسلمانوں کو مقروض کرنے کے لیے، حج کا تمام فائدہ اس وقت یورپ کو پہنچ رہا ہے، جاپان کو پہنچ رہا ہے، آسٹریلیا کو پہنچ رہا ہے، ہالینڈ کو پہنچ رہا ہے۔ اور میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ اگر مسلمان یعنی سعودی عرب چاہے کہ حج نہ ہو تو دول یورپ پھر بھی یہ حج بند نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اگر مسلمان نہ چاہیں، یعنی یہ چاہیں کہ حج نہ کریں، تو بھی وہ مسلمانوں کو مجبور کریں گے کہ تم ضرور حج کرو، جس طرح کہ چین والوں کے لیے اس
استعمال کے لیے وہ قوت و طاقت کا باعث بن رہا ہے. تو اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اگر تم نے احکام الہیہ پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تو پھر تمہارا محاسبہ جو ہے وہ شدید ہوگا، یعنی پختہ ہوگا، اس کو کوئی تم ٹال نہیں سکو گے. لیکن وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کے محاسبے ہی پر نظر نہ رکھو، یہ بھی تو جان لو، یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تو تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. ان اقدار کے ذریعے وہ تمہیں اپنا نظام حفاظت عطا کرنے والا اور نظام نشو و نما عطا کرنے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، لیکن رسول کا کام ان احکام الہیہ کو اور اقدار کو پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم ظاہر کر رہے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو. اب اس کے بعد یہ بیان ہے کہ اگر تم ان مقاصد کو چھوڑ دو، ان مقاصد کو جو بیت اللہ سے وابستہ ہے، تو تمہاری کثرت بڑھ جائے، آبادی بڑھ جائے، ملوک بڑھ جائیں، شیوخ بڑھ جائیں. تو اہل ایمان کو اس بات سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے پھیلاؤ والے ہیں، وسعت والے ہیں. تو مومن کو چاہیے کہ وہ کوانٹٹی کو نہ دیکھے، کوالٹی کو دیکھے، جوہر اور ایسنس کو دیکھے، اس کے مادی پھیلاؤ کو نہ دیکھے. ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اعلان کرو کہ اللہ کی نظر میں نہیں برابر الخبیث جس میں آگے بڑھنے کی، نشو و نما پانے کی صلاحیت نہیں، زمین بنجر، زمین شو، تو خواہ وہ کروڑوں ایکڑ ہو کوئی اسے نہیں لے گا کیونکہ اس میں زرخیزی نہیں ہے. اور طیب وہ زمین کہ جس کے اندر زرخیزی ہے، سرسبز و شاداب ہونے کی امکانات ہے. تو فرمایا کہ کیا سرسبز و شاداب زمین ایک نہ اور بنجر زمین مربوں کی شکل میں، کیا تمہاری نظر میں یہ دونوں برابر ہیں؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ وہ چیز جو فرٹائل نہیں ہے، جس میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، کریٹیونیس نہیں ہے، وہ ڈھیروں ڈھیری کیوں نہ ہو تو بھی تم پسند نہیں کرتے، برابر نہیں ہے میزان الہی میں. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہو اے ارباب فکر و دانش. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں بھی حج کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے بحث آتی ہے تو قرآن اولی الالباب کو خطاب کرتا ہے. اولو الالباب، بوڑھوں کو نہیں، بوڑھے مرد، بوڑھے عورتیں جو لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر آگے چلنے والے، جن کا وجود بیت اللہ میں تو جانا ہے قیام للناس کے لیے، اور جو بیچارہ اپنے ہی قیام سے محروم ہے وہ ہمارا اور آپ کا قیام کر کرے گا. تو قرآن نے کہا تھا اولو الالباب، اولو الالباب یعنی ارباب فکر و دانش، ایکسپرٹس، تمام معاملات کی جنہوں نے گویا کہ سینس اور جوہر نکالا ہوا ہے. لعلکم تفلحون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو. کامیابی اور کامرانی مطلوب ہے. تو جو عقل و دانی سے محروم ہیں، مٹی کے مادو ہیں، جن بیچاروں کو اپنا ہی نہیں پتا، وہ ملت کے مسائل کا حل کیا بتائیں. اولو الالباب. آگے ایک اور خطرہ جو ماقبل آیا تھا کہ جو جزیات ہیں رفقائے محترم، وہ زمان و مکان کے حوالے سے اولو الالباب نے طے کرنی ہے، مرکز ملت نے طے کرنی ہے، مشاورت سے طے کرنی ہے، اور اس میں زمان و مکان کی تبدیلی بھی آتی رہے گی. اس میں ایک بہت بڑا اصول اب ہمارے سامنے آتا ہے. اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، نہ قرید کر ان کے بارے میں سوال کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب دے دیا جائے، وہی ان کے جوابات کو متعین طور پر بتا دے، تو بعد میں جا کر وہ تمہارے لیے مسئلہ بن جائے. اب جس طرح 8:60 میں فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ ہر طرح کی قوت دائم پہنچاؤ، اور اگر قوت کے ساتھ کیا ہے تیر اندازی، وہی بتا دی تیر اندازی یا قوت. تو ایٹمی دور میں، میزائل کے دور میں انسان تیر اندازی سے کیسے مسائل حیات کا حل تلاش کر سکتا تھا؟ تو اس لیے فرمایا کہ جن چیزوں کو وحی نے متعین نہیں کیا، ان کے تعین کے لیے سوالات نہ کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ،
اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور ان کا جواب تمہیں بتا دیا جائے تو وہ پھر مسئلہ پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے بر بنا حکمت اصولوں کی جزیات کہ جو زمان و مکان سے متصل ہوتی ہیں ان سے خود ہی صرف نظر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ ہے سامان حفاظت عطا کرنے والا بردبار۔ مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کی ہمہ گیریت تھی، دوامیت تھی، ان کو تو کتاب اللہ نے متعین کی ہے، اور جو زمان و مکان سے تبدیل ہونے والی چیزیں ہیں ان کو متعین نہیں کیا، ان کو کھلا چھوڑا ہے۔ تو جن کو وہی نے کھلا چھوڑا ہے ان کے اندر تم مشاورت کے تحت باعلاج بناؤ، اور وہ اپنے زمان و مکان کے لیے ہوں گے۔ جب زمان و مکان میں تبدیلی آئے گی تم اس کو تبدیل کر لینا۔ لیکن اس جگہ پر جب احادیث آئیں، احادیث کی جگہ پر فقہ آئی، فقہ کے بعد اجماع اور تواتر آیا، تو جو حکمت الہی تھی اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی۔ فرمایا قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی ایک قوم یعنی بنی اسرائیل اسی طرح کی ذہنیت کا مظاہرہ کر چکے۔ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، اور پھر جب زمان و مکان میں تبدیلی آئی تو وہ ساتھ نہ چل سکا وہ ڈھانچہ، تو پھر ان نفس دین کا انکار کر دیا۔ اور آج یورپ کو دیکھ لو، یعنی انہوں نے مسیحیت کے نے جو ان کے لیے ڈھانچہ تیار کیا فارملزم، تو جب وہ زمان و مکان کا ساتھ نہ دے سکا تو انہیں نفس دین کا انکار کر دیا، اس کو چرچ میں بند کر دیا، عملی زندگی سے ان کو الگ تھلگ کر دیا۔ اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جزیات کا تعین ہے، یہ کیسے وہ کیسے ہے، اس ضمن میں فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ جو آیت 103 ہے رفقائم، اس کے بارے میں کہتے ہیں صاحب بتاؤ جی قرآن میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کا کہاں ذکر ہے؟ اور اگر ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن ناقص ہے، قرآن محتاج ہے روایات کا۔ اس کا اصل جواب تو رفقائے محترم اگلی سورہ میں آ رہا ہے، آیت 138 سے 144 تک۔ یہ جانور کیا تھے اور ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا، اور اس میں نوع انسانی کا کس طرح مفاد وابستہ تھا ان کی حرمت میں، اور وہ کس طرح نوع انسانی محروم ہو رہی تھی انسانوں کی خود ساختہ ان حرمت بازیوں سے، اس کا تو آیت سورہ الانعام آیت 138 سے آیت 144 تک۔ تو بحیرہ باہرہ یبحارو، ہر وہ چیز کہ جس کو چھید کر کے سوراخ کر کے اس کے اندر کوئی چیز پہلے یا جو اس کے لیے ایک بیڈ بنایا جائے، بنیاد بنائی جائے، پھر اس کو پھیلا دیا جائے۔ تو یہ وہ جانور کہ جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اب ان کو اللہ کے نام پر یا بتوں کے نام پر یا شیخ کے نام پر یا فلاں آستان کے نام پر چھوڑ دیا جائے۔ تو جانور کہ جن کو چھوڑ دیا، کوئی کہتا تھا کہ اب اس کا ہم دودھ نہیں پیئیں گے، اگر دودھ پیئیں گے تو صرف مجاور پیئیں گے، مجاوروں کے بھی صرف بچے پیئیں گے، عورتیں نہیں پیئیں گی۔ ان کی ساری تفصیلات 138 سے 144 پر آئی ہے۔ یعنی یہ انسانوں کی خود ساختہ شریعتیں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ جانور جو ہے مثلا گھوڑا یہ فلاں امام کے نام پر ہے، حرمت ظہورھا، اب ان کی پشتوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کو جوت نہیں سکتے، نہ ہل میں، نہ کسی راٹ میں، نہ کسی اور چھکڑے میں۔ تو اللہ نے تو پیدا کیا ان کو تاکہ ان کو کھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اگر وہ سواری والے ہیں تو ان پر سواری کرو۔ لیکن انسان توہم پرستی کے تحت ان جانوروں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اور ان سے بجائے اس کے کہ فائدہ اٹھائے ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو، خواہ وہ تم نے اس کا بحیرہ نام رکھا ہو، صائبہ ہو، وسیلہ ہو، حام ہو، خواہ ان کی شکلیں کچھ ہی کیوں نہ ہو، آج ان کی اور شکلیں ہو سکتی ہیں، تو جو شکلیں بھی ہوگی مسئلہ شکلوں سے نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے اور جن جانوروں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہاری سواری کا کام دیں، ان کا تم گوشت کھاؤ، ان کی کھالیں استعمال کرو، تو ان جانوروں کو ان کے مقام سے ہٹانا، ان کو معبودوں کا موضوع بنا لینا یا ان کو اپنا معظم بنا لینا اور ان کی حرمت کے سامنے جھک جانا، جس طرح یہ کانے اور قصور سائڈ پر وہ آپ کی گائیں ہیں،
کہ جی یہ فلاں آستانے کی گائیں، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کے گلوں میں گانیاں باندھی ہوئی ہیں، جھولیاں، جیبیں، اور وہاں پیسے ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ سب کے کھیتوں کو چل رہی ہیں، اور کوئی ان سے دودھ بھی نکال نہیں سکتا، صرف مالک ہی نکالیں گے۔ تو یہ گویا کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ توہم پرستی الگ ہو رہی ہے، نقصان الگ ہو رہا ہے، اور اس سے مذہبی پیشوائیت مضبوط ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا جھوٹ کا کاروبار ہے جو یہ کیا جا رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس توہم پرستی کے نتیجے میں ان کی اکثریت عقل و شعور سے کام لینے سے محروم ہو جاتی ہے۔ عقل و شعور سے کام لینے کی بجائے وہ حیوان لا یعقل، حیوانوں کی پرستش کرتے کرتے، حیوانوں کی تعظیم کرتے کرتے وہ خود ہی حیوان بلکہ حیوانوں سے گر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ باپ دادا کی ان روایات کی بجائے اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف آؤ اور اس مرکز ملت کی طرف آؤ جو اس نظام سماجی کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے، تو وہ کہنے لگتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے وہ کہ جس پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا۔ جو روایات، جو قصے، جو کہانیاں ہمیں باپ دادا سے ملی ہیں، آباءنا سے مراد ہے مشائخ، اکابر، یعنی مذہبی آباء۔ تو جو آباء و اجداد سے یعنی مذہبی اکابر سے یا باپ دادا سے جو روایتیں، ریتیں، کہانیاں، قصے ملے ہیں وہ ہمیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، فرمایا کہ ٹھیک ہے باپ دادا سے اگر کوئی چیز ملے تو وہ اس لیے باطل نہیں کہ وہ باپ دادا سے آئی ہے۔ کیا مثلا حضرت یعقوب، ان کو اپنے باپ اور دادا سے توحید ملی تو اس لیے تو نعوذ باللہ وہ نہیں کہ وہ باطل کہ وہ باپ دادا سے، تو باپ دادا فی نفس ہی موضوع نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ باپ دادا کی وراثت ہے کیا، ہیریٹیج ہے کیا، ورثہ ہے کیا۔ اگر وہ ورثہ علم کے معیار پر، اللہ کی خدا کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اس کے خلاف اہل ایمان کو کیوں نفرت ہو، کیونکہ وہ تو اللہ ہی کا علم اور اس کی الہدا ہی کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ فرمایا اگرچہ ان کے باپ نہ تو علم حقیقت رکھتے ہو، علم وحی ان کے پاس ہو، اور نہ ان کے پاس ہدایت ربانیہ ہو کہ اس سے فیضیاب ہو، تو یعنی اپنی ذات میں آبا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ان سے جو روایات منقول ہیں، قصے کہانیاں، اگر وہ علم قرآن کے مطابق ہیں تو ان کے خلاف محاذ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ہدایت ربانی کے مطابق ہیں، ملتی جلتی ہیں، تو بھی اس کے خلاف محاذ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم ان کو دعوت دو اور یہ اڑ جائیں باپ دادا کے غلط موقف پر، تو اے ایمان والو لا علیکم انفسکم، اے ایمان والو لازم قرار دیا گیا ہے تمہارے اوپر اپنی ذات کو بچانا، اپنی ذات کی نشو نما کرنا۔ اور علیکم انفسکم کا ایک اور معنی ہے کہ اے اہل ایمان، تم اہمیت کے قابل سمجھو اپنی جان کو، یا جان سے مراد آئیمنیس، ایگو، کہ جو چیز مطلوب ہے، قیمتی ہے، وہ ذات انسانی ہے۔ جسم اس کے لیے ہے، مال اس کے لیے ہے، کائنات اس کے لیے ہے، یہ سلسلہ کون و مکان صرف اس لیے ہے کہ ذات انسانی کی نشو نما ہو۔ ذات انسانی کی نشو نما کو اپنے اوپر واجب قرار دو۔ لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، اور اگر تم ذات انسانی کی نشو نما کو اپنا مقصود بنا لو اور پھر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ ہوا کرے، اس کے گمراہ ہونے سے تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بشرطے کہ تم ہدایت ربانی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہماری طرف، اللہ کی طرف، یعنی اس کے قانون مکافات کی طرف ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو اعمال بھی تم انجام دے رہے ہو یا دو گے وہ اس کی قدر و قیمت بتا دے۔ اب آیت 106 میں فرمایا کہ معاشرے میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے شہادت کا قیام، اصل چیز ہے شہادت۔ قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ معاشرے میں جس حقیقت کو ہر وقت قائم رہنا چاہیے وہ شہادت ہے۔ اور اس شہادت کا ایک اور پہلو بھی بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ جو ریاست اور صلاحت کا جو مرکزی نظام ہے اور اس کی جو اہمیت ہے
اس کا اظہار کرنے کے لیے آیت 106 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو شہادت بینکم کہ تم اپنے اندر انتظام رکھو شہادت بینکم کہ تمہارے مابین شہادت کا نظام جاری و ساری رہے. یعنی جس طرح 3 آل عمران کی آیت نمبر 200 میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہ جس طرح تم خود صابر بنو دوسروں کو صابر بناؤ، اسی طرح واجب ہے ہر مسلمان کے لیے مومن کے لیے کہ وہ خود شہید ہو. شہید بمعنی مقتول نہیں بلکہ دین قرآن کی شہادت دینے والا. شہادت کیسے دے گا اگر اسے علم نہیں ہے؟ کوئی شخص عدالت میں جاتے ہی میں گواہ ہوں، پوچھیں گے بھائی تمہارے پاس واقعے کا علم ہے؟ کہ جی واقعے کے بارے میں تو علم نہیں ہے، تو پھر شاہد کیسے ہو؟ شاہد کا معنی ہے صاحب علم، براہ راست علم کا مالک. تو اے ایمان والو آپس میں شہادت کے نظام کو برپا کیے رکھنا. بالخصوص شہادت کا ایک پہلو یہ کہ اذا حضر احدکم الموت کہ جب تم میں سے کسی کو مثلا موت آنے لگے تو اس وقت کیا ہو شاہد بنا کرو جبکہ وہ وصیت کرنے لگے اور شہادت کا یہ فریضہ انجام دے تم میں سے دو عادل اس وصیت کے گواہ بنا کرے. اور اگر تم میں سے نہ ہوں تو آخران من غیرکم تو یہ چونکہ ابھی تک سوسائٹی کے اندر معاہدین رہ رہے تھے جن کے ساتھ معاہدات تھے اور انہوں نے ان معاہدوں کو توڑا نہیں تھا. پیچھے بھی آ گیا تھا یاسلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق کہ اگر اہل میثاق میں سے 2 ہو جائیں تمہاری 2 نہ ہو تو اہل میثاق میں سے بھی 2 بن سکتے ہیں بشرطے کہ تم زمین میں ہو سفر کر رہے ہو، یعنی سفر کی حالت ہے اقامت کی حالت نہیں ہے تو تم ان 2 کو بھی جو تم میں سے نہیں ہیں بطور گواہ ٹھہرا سکتے ہو. اور سفر کی وہ حالت کہ اچانک تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو شاہد ہیں اور یہ وصیت کا جو پروسیس ہے اس کی تکمیل کیا کرو اور شہادت کے اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچایا کرو من بعد الصلاۃ اجتماعات صلاۃ کے بعد. یعنی گویا کہ صلاۃ جو ہے یہ سرکاری کارروائی ہے. صلاۃ جو ہے یہ ہماری انتظامیہ کا مسئلہ ہے اور صلاۃ میں ہمارا امام ہوگا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کے نائبین اوپر سے نیچے تک یعنی ہمارا آخری اے ایس جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، تحصیلدار ہے، نائب تحصیلدار ہے، ایس ایچ او ہے، یعنی یہ گورنمنٹ کی ذمہ دارانہ پوسٹوں پر جو وہ فائز ہوں گے وہی ہمارے ائمہ صلاۃ ہوں اور انہی کو فرمایا کہ تم اس عمل کو صلاۃ کا اجتماع ہو جائے تو فوراً یہ عدالتی فرائض و واجبات انجام دو. فیقسمان باللہ اور ان شہداء کو کہو کہ وہ آ کر دونوں قسمیں اٹھائیں. اور آگے جو ہے ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ان سے یہ کہو کہ اگرچہ ہم کسی مسئلے میں کوئی شک کی بات بھی ہو جائے تو بھی شک سے بھی ہم یہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے کہ اس میں جو حیات دنیا ہے اس کا ساز و سامان ہم خریدیں اور ہم اس شہادت کو کبھی بھی غلط نہیں کرنے دیں گے. ولو کان ذا قربا اگر سے اس شہادت سے ہمارے قریب ترین کو نقصان کیوں نہ پہنچے. ولا نکتم الشہادۃ اللہ اور ہم اللہ کی شہادت کو کسی قیمت پر نہیں چھپائیں گے. اب یہاں شہادت اللہ میں ایک نقطہ یہ بتایا ہے کہ شاہد کو شہادت دیتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ زید یا بکر کے لیے شہادت دے رہا ہے. ہر شہادت ایک امانت ہے اور وہ امانت شاہد کے پاس اللہ کی امانت ہے. یعنی شہادت دیتے وقت اس کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ شہادت ایک اللہ کی امانت ہے میرے پاس. یعنی اگر وہ مثلا زید بکر کے لیے کرے گا تو وہ ان سے اگر اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں تو وہ شہادت کو چھپا دے گا اور اگر اس کو اللہ کی امانت سمجھے گا تو پھر وہ کسی پر اس کی زد پڑے کسی سے فائدہ پہنچے ناراض ہو کچھ بھی حالت ہو تو وہ اللہ کی شہادت ہے وہ امانت ہے اور اس کو تمہیں چھپانا نہیں چاہیے. اور اگر میں چھپاؤں گا انا اذا لمن الآثمین تو اس کا نقصان خود میری اپنی ذات کو ہوگا. جی تو وہ نقصان پہنچانے والا ہوگا اپنی ہی ذات کو. آگے ایک اور بھی اصول دیا رفقائے محترم شہادت پر شہادت کو
صحیح معنی میں شہادت کے جو مفادات ہیں ان کو معاشرے میں حاصل کرنے کے لیے شہادت کے بعد بھی ایک اور اصول دیا، اور وہ یہ کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ شاہد نے کوئی جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، گڑبڑ کی ہے، تو قانون یہ بناؤ کہ شہادت رد کی جا سکتی ہے، شہادت کے اوپر اور شہادت لی جا سکتی ہے، ان شاہدوں کے اوپر اور شاہد جو ہے نا وہ لائے جا سکتے ہیں، تاکہ ہر شاہد کو کھٹکا لگا رہے کہ اگر میں نے شہادت میں کوئی گڑبڑ کی تو میں معاشرے کی نظروں میں مردود ہو جاؤں گا اور آئندہ میری شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا فَإِنْ أُسِرَ، اور اگر تحقیق سے پتہ چلے، اگر یہ چیز نمایاں ہو کر سامنے آ جائے أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ ان دونوں نے، ان شاہدوں نے شہادت دینے کے دوران گناہ کا ارتکاب کیا ہے، نافرمانی کی ہے، خیانت کی ہے، کوئی چھپائی ہے بات، فآخران یقومان مقامہما، تو ان کی جگہ پر دو دوسرے افراد کھڑے ہو جائیں، ان میں سے من الذین، ان میں سے استحق علیہم الاولیاء، کہ جن کے بارے میں غلط شہادت دی ہے پہلے دو نے، تو یعنی ان کے مقابلے میں دو اور کھڑے ہو کر شہادت دیں۔ کس طرح؟ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسم کھا کر یوں کہیں لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، ہم دونوں کی جو شہادت ہے یہ زیادہ پکی ہے، حق پر قائم ہے ان سابقہ دو کی شہادت سے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے مفاد پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ہم نے کسی کے حق کو مارنا نہیں ہے، اس پر چڑھائی نہیں کی، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً ہمارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اب یہاں جو کہا ہے کہ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس کو اوپن رکھا ہے۔ اب یہاں پر باعلاج کا مسئلہ آ جائے گا، مرکز ملت اس امر کا تعین کرے کہ اگر یہ دوسرے شاہد بھی گڑبڑ کریں تو ایسی صورت میں ان کو کوئی جرمانہ کیا جائے، سزا دی جائے، ان کے مقتصبات میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ریاست واپس لے لے، یا ان کے حقوق میں کوئی کمی کر دی جائے، تو یہ ظالمین کو صرف چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے لیے باعلاج بنانے چاہیے۔ ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس لیے ہے تاکہ شہادت اپنے صحیح پرفارمنس میں، سیاق و سباق میں معاشرے میں قائم رہے، اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور یہ کہ شہادت دینے والوں کو ہر وقت یہ کھٹکا رہے کہ ان کی قسموں کو بھی لوٹایا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بھی دوسروں کی زیادہ سچی قسمیں جو ہیں وہ قبول کی جا سکتی ہیں۔ واتقوا اللہ، اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہو، اقدار وحی کے نظام کو سنتے رہو اور اس کی اطاعت کرتے رہو۔ کیوں کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جب کوئی قوم بد عہد ہو جاتی ہے، عہد کو توڑتی ہے، 9:111 کہ جب وہ عہد کو توڑ دیتی ہے، ناقض العہد ہو جاتی ہے، تو وہ فاسق ہے، اور فاسق کبھی منزل مراد کو نہیں پہنچا کرتے۔ اب اس تمام شہادت کے بعد ایک شہادت کبریٰ ہے، شہادت کبریٰ، کہ جس میں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اور اس میں تو کل شہداء، انبیاء اور ان کے نائبین۔ تو اب شہادت کبریٰ یا مجمع اشہاد جو ہے، یعنی حیات بعد الموت کے حوالے سے، اس کا ایک منظر لایا جا رہا ہے خاتمہ سورت پر، اور اس میں بالخصوص سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو شہادت اپنی قوم پر ہے، اس پر اس سورت کو ختم کیا جائے گا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ سورۃ المائدہ کا اصل موضوع امت نصارہ پر اتمام حجت ہے، اور ان کو منصب امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کی امامت کا اعلان عام ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور ان آیات میں رفقائے محترم جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، آیت 109 سے خاتمے تک بے شمار حقائق ہے، اور ایک ایک حقیقت اپنی جگہ پر اہم ہے، تو تمام پر یکبارگی توجہ دلانا اور وہ بھی اس محدود وقت میں ممکن نہیں، لیکن کچھ باتیں جو موقع کی مناسبت سے ہو سکتی ہیں انہیں عرض کرتا ہوں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے رسولوں کو، فیقول، تو پوچھیں گے، ماذا اجبتم، ماذا اجبتم،
کہ تمہاری دعوتوں کا کیا جواب دیا گیا. یہ 28/65 28/65 میں فرمایا کہ امتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے پکار کا کیا جواب دیا. رسولوں سے پوچھا کہ کیا پکار کا تمہارا رسپانس ہوا. قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے بعد ہماری امتوں نے ہماری دعوتوں کے ساتھ، نظاموں کے ساتھ، پروگراموں کے ساتھ کیا کیا. انک انت علام الغیوب، بے شک ہر چیز آپ کے لیے علم کے مقام پر ہے، وہ چیز جو ہمارے لیے غیب کے مقام پر ہے. اور اس کے بعد اصل، چونکہ یہ تو ایک تمہیدی بات ہے، اصل موضوع سیدنا مسیح ابن مریم کی شہادت ہے، اس لیے ادھر خطاب جو ہے وہ پھرتا ہے. ارشاد فرمائے اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور وہ نعمتیں جو تیری والدہ پر ہوئی، اور ان نعمتوں میں سے یہ بات کہ جب میں نے تیرے لیے قوت و طاقت کا سامان بہن پہنچایا، ایک ایسی تعلیم کے ذریعے، روح بمانا تعلیم، القدس، جو دور دور تک جانے والی تھی، تمام قبائل بنی اسرائیل کو جمع کرنے والی تھی. تکلم الناس، اور یہ میری نعمت تھی کہ ہم نے تمہیں قوت گویائی عطا کی کہ تو کلام کیا کرتا تھا. فی المہد، نظام تربیت کے حوالے سے، جن بچوں کو مائیں ان کے حقوق نہیں دے رہی تھی اور والدین ان کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ کر ان کو حیوان بنا رہے تھے، بڑے ہو کر وہ بدماش بن رہے تھے، گنڈے بن رہے تھے، اور پورے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی لا رہے تھے، تو نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ تربیت مہد سے شروع ہوتی ہے، اور کیسے اچھا انسان جو ہے وہ ماں کی گود میں، آغوش میں تربیت پاتا ہے. تو نے ان کو مہد میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے کلام کیا. وَقَحْلَ، اور تو نے بوڑھوں کے بارے میں کہ بوڑھوں کو کس طرح الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، اور آج یورپ بالخصوص اس کا تجربہ کر رہا ہے، کہ تو نے ان سے اس امر میں بھی، اس موضوع میں بھی کلام کیا کہ کہولت کے حقوق کیا ہیں، اور کہولوں کو کیسے عزت و احترام سے رکھا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یہ یاد کر کہ میں نے تجھے الکتاب، نظام حیات، دستور حیات، قانون حیات، اس کی تعلیم دی. والحکمہ، اور اس کی وائی آف اٹ، قانون حیات اس کی بھی تعلیم دی، اور اس کی وائی آف اٹ یہ بھی سمجھائی. اور وہ جو التورات ہے یہ کتاب سے بدل ہے، اور انجیل جو ہے وہ حکمہ سے بدل ہے. یعنی تورات کی تعلیم دی اور انجیل وائی آف اٹ، تورات کی وائی آف اٹ، غلبہ، تمکن اور استخلاف. اور یاد کر اس بات کو کہ جب تو بنایا کرتا تھا من الطین، مٹی سے، یعنی وہ کہ جن میں تینیت تھی، جن میں ڈھلنے کا، مولڈ ہونے کی استعداد تھی. ایک ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے تو نبی کی تعلیم سے مولڈ ہونا ہی نہیں، ہمارے قلوب تو غلف میں ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دینا ہی نہیں، اور وہ کتنا ہی مصلح صالح اور نبی اور امام ہی کیوں نہ ہو. تو من الطین کا معنی ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے نقشے اور نظام کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے تیری تحویل میں اپنے آپ کو دیا. تو وہ جو تینی مزاج لوگ تھے، کہ کس طرح تو ان کے اندر خلق جدید، یہ ہے 37/10، خلق جدید، خلق آخر 23/14، کہ تو ان کی تخلیق جدید کرتا تھا کہ جن میں تینی مزاج تھا. کس طرح کا ہے الطیر، کہ جس طرح چڑیا، فاختہ، پرندے اپنے بچوں کی تربیت کرتے، کہ جس طرح ماں پرندہ بچوں کو یا انڈوں کو اپنے نیچے لے کر سینکتا ہے، وہ ان کو حرارت، تپش مہیا کرتا ہے، پھر ان کو دانہ دیتا ہے، ان کی حاجات و ضروریات کا، پھر وہ پرواز کرنے کے قابل ہو جاتے تو ان کو فضا میں پرواز کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. کہ یہ تمام عمل کیسے تھا؟ کہ ہے الطیر، بِإِذْنِ، میرے قانون کے ذریعے.